الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بھی عربی تھی۔ کتاب کے عربی زبان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے آسان کتاب قرار دیا ہے۔ انسان کی زبان کوئی سی بھی ہو، مگر اللہ کی یہ کتاب، اس کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے بندوں کے سمجھنے کے لیے
پڑھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے اس کو سب سے آسان قرار دیا ہے۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جی قرآن مجید آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو جی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس 14 علوم ہوں، جو ماہر ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں، جبکہ ان باتوں کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ جس دور میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، وہ دور، وہ معاشرہ کیسے لوگوں کا تھا؟ قرآن مجید نازل ہوا مکہ میں اور مدینہ میں، اور یہ دونوں وہ شہر ہیں جہاں پر عرب لوگ بستے تھے، مگر صرف سارے عرب نہیں تھے، اور بھی قافلے یہاں آتے تھے جن کی زبانیں الگ ہوتی تھیں۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید جس دور میں اللہ نے نازل کیا، وہ جو معاشرے کے لوگ تھے جن کو ہم عرب کہتے ہیں، ان کی جو اپنی زبان تھی عربی، وہ یہ زبان نہیں ہے جو قرآن کی زبان ہے، ان کی وہ عربی زبان الگ ہے، اور یہ جو قرآن مجید عربی ہے یہ الگ ہے۔ آج بھی اگر وہاں کسی عربی سے آپ بات کرتے ہیں یا ان کو آپس میں بات کرتا آپ سنتے ہیں، تو ان کی عربی قرآن مجید والی عربی نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں پنجابی زبان ایک نہیں ہے، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ الگ الگ قوموں کی الگ الگ بولی ہوتی ہے، کئی الفاظ بڑے مختلف ہوتے ہیں، جو ایک پنجابی زبان میں ہیں تو دوسری میں نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفاسیر ہیں، وہ تفاسیر جو عربی کے اندر لکھی گئی، اگر ان تفاسیر کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں، تو وہ جو تفاسیر عربی میں لکھی گئیں، قرآن بھی عربی، تفسیر بھی عربی، مگر دونوں میں فرق ہے۔ جو زبان قرآن مجید کی ہے عربی، اس کے نیچے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ والی عربی اس سے مختلف ہے، اور جو لوگ زبان بولتے ہیں وہ زبان مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ گویا کہ عربی زبان کے اندر جو سب سے آسان عربی تھی، جو ہر بندے کے سمجھ میں آنے والی ہے، وہ قرآن مجید کی زبان ہے جو عربی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کسی بھی قوم یا برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا چھوٹا بچہ آپ کو قرآن مجید کا حافظ ملے گا۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 30 پارے کا وہ بچہ حافظ ہوگا، اور قرآن مجید کے ایسے ایسے بچے آپ کو حافظ ملیں گے جو آپ کو یہ بھی بتائیں گے قرآن مجید میں حروف کتنے ہیں، اس کی آیات کتنی ہیں، یہ سورت مکی ہے، یہ مدنی ہے، اس کا پہلا حرف یہ ہے، اس کا آخری یہ ہے، اس میں زبریں اتنی ہیں، زیریں اتنی ہیں، نقطے اتنے ہیں۔
پوری تفصیل آپ کو بچہ بتائے گا۔ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اگرچہ آج کل اخبار کا رجحان بڑا کم ہو گیا، مگر اخبار کا ایک صفحہ حرف بہ حرف آپ زبانی یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ایک صفحہ، اخبار کا ایک صفحہ حرف بہ حرف آپ زبانی یاد نہیں کر سکتے، اس کو حفظ نہیں کر سکتے، اس کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ اگر آج کوئی کر بھی لے گا تو کل اس کو نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ خاصہ، یہ کمال، یہ فضیلت صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے، کیونکہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے جو ماہ صیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے۔ توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگوں کی اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، پڑھ کر ہم اس میسج کو آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن ایسی کتاب ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ جس عرب کے معاشرے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی، وہ جو عرب کے بدو تھے، بدو، وہ کتنا پڑھے لکھے تھے، ان کی تعلیم کیا تھی؟ اگر عرب کے معاشرے کا ایک بدو اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اگر یہ کتاب ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر وہ اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر قرآن مجید کو وہ سمجھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھنے والوں کے لیے جب آسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو ان کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس کو سب سے آسان کیا، اس کو مہیا کیا، اس کو فری کیا۔ مثال کے طور پہ ہوا انسان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوا آپ کو خریدنی پڑے تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اگر ایک دو دن ہاسپٹل میں کسی مریض کو رکھا جائے، اس کو آکسیجن لگوائی جائے اور اس کا بل آپ کو پے کرنا پڑے تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی مہنگی ہے یہ، مگر اللہ نے اس کو فری چلایا، اس لیے یہ اس کے بندوں کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے لیے اتارا ہے تو اس کو سب سے آسان کیا ہے۔ بچہ بھی یاد کر سکتا ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ تو بالولا پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو قرآن مجید کی جو سورت قاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو عرب کے معاشرے میں موجود تھے، مشرکین۔ اس میں یہود و نصارہ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ تو انہوں نے اس کتاب پر اعتراض کیا، کہا یہ عجیب کتاب ہے، اس کتاب کی عجیب باتیں ہیں، اور یہ نبی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، ہم نے کبھی یہ سنی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورت قاف کے اندر کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر سورت قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو کہ ایک پیغام ہوتا تھا لوگوں کے لیے۔ ان تمام قسم کے سوالات کے جوابات موجود ہیں قرآن مجید کی اس سورت کے اندر، جو عرب کے معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات موجود تھے۔
اس کے جوابات اس سورت کے اندر موجود ہیں. آپ پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یہ سن کر وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لذکری، بے شک یہ کتاب قرآن مجید یہ نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے پہلو میں دل موجود ہے. جس کے پہلو میں دل موجود ہے یہ نصیحت اس دل والے کے لیے ہے. او القى السمع، بشرطے کہ وہ اس کو سنے بھی توجہ کے ساتھ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور اس کو وہ سنے بھی. وَهُوَ شَهِيدٌ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جب یہ سنے تو دل و دماغ حاضر بھی ہو اس کا. یہ نہ ہو کہ تلاوت ترجمہ پڑھا جا رہا ہے مگر اس کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے. جیسے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جسمانی اعتبار سے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مگر دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، یہ کتاب نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو اور وہ سن رہا ہو. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جس کو فائدہ ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی عزت پائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو معاشرے کے اندر عزتیں اگر عطا فرمائی ہیں اس کتاب کی برکت سے دی ہیں. اگر لوگوں کے اندر آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے کہ اس کی عزت ہے دین کی وجہ سے، تو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کتاب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ نے معاشرے میں اس کو عزت دی ہے. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوگا، تراویح کا وقت ہوگا، نماز پڑھانے کا وقت ہوگا، مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ چودھری صاحب، سیٹھ صاحب؟ نہیں. بے شک کسی قوم کا غریب بچہ ہو، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو مگر حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا. یہ اس کو امام کیوں بنایا گیا؟ سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. معاشرے کے اندر وہ کسی بھی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو مگر وہ اس غریب بچے کے پیچھے ایک مقتدی بن کے کھڑا ہوگا. اس وقت تک وہ جھکے گا نہیں جب تک یہ غریب گھرانے کا بچہ نہیں جھکے گا، جب تک یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، جب تک وہ پیچھے کھڑا ہوا سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. ایسا کیوں؟ اس کو آگے کس نے کیا؟ اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے. یہ عزت، یہ مقام، یہ بلندی، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ جو بعض قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے اس کتاب کی بدولت، اس دین کی وجہ سے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ہاں ایسا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اپنا مقام گرا لیتے ہیں. اس کی وجہ وہ بھی اللہ کی یہ کتاب کہ انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. ان کی نظروں میں اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، وہ کہتے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس نے اس کتاب کو چھوڑا اللہ نے فرمایا ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی ذلت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر مسلم جتنے ہیں، انگریز جتنے ہیں، ان کے رنگ بھی گورے ہوتے ہیں،
مال بھی ہے ان کے پاس، دولت بھی ہے، عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے. کیا اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو کلمہ تک نصیب نہیں کیا، ان کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دی؟ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے. دنیا میں اللہ نے سب کچھ ان کو دے کے فارغ کر دیا، آخرت میں وہ صرف جہنم کا لقمہ ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو وہ انسان ہیں، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جانوروں جیسا اور جانوروں کے ساتھ. اسی بیڈ پہ خود سو رہے ہیں، وہی جانور بھی ساتھ سو رہے ہیں. کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مگر اس نے اپنا شرف سمجھا ہی نہیں. انسانوں کی سوچ ہے ہی نہیں، سوچ ہی جانوروں والی. پیار بھی جانوروں کے ساتھ، محبت بھی جانوروں کے ساتھ. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. انسانیت کا جو اسلام درس دیتا ہے وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا، اگر کوئی بندہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، یقین کیجئے اللہ نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کے لیے وہ علم بیان کیا ہے کہ جو بندہ صرف ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، نہ تو کبھی وہ شرک کرے گا، نہ کبھی بدعات کی طرف جائے گا، نہ کبھی رسم و رواج کی طرف جائے گا، نہ پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے گا، نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے گا. یہ سارا کچھ قرآن مجید نے ایسے بیان کیا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ میرے رب نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجا، کتنا پیارا کلام، کتنا پیارا پیغام. اللہ تعالیٰ نے کئی سارے اشکالات اپنی اس کتاب کے ذریعے سے حل کر دیے. عرب کے معاشرے میں لوگوں کی ایک سوچ تھی کہ جو بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا؟ قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے وہاں تو انسان گل سڑ جاتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اللہ نے وہ واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں کہ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ مر چکا تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا رب ہے وہ اس چیز پر قادر ہے. وہاں انسان اپنی عقل کی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید جب اللہ کی نعمتوں کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو گنواتا ہے پھر کہ جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو اس کو بچھایا کس نے؟ اس زمین کا جو وجود ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑا کس نے؟ اور تمہارے اوپر یہ جو اتنی بڑی چھت نظر آ رہی ہے آسمان کی صورت میں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اتنی بڑی چھت وہ بھی بغیر ستونوں کے، جس کے نیچے کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی ٹیک نہیں، کس نے کھڑی کر دی؟ بھلا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جبکہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو. پھر تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو، وہ وہاں سے اس کو اگاتا ہے اور تمہارے لیے تمہاری خوراک کو پیدا کرتا ہے. یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو ہر انسان روزانہ دیکھتا ہے اور کئی بار دیکھتا ہے، اور اللہ نے ان مثالوں کو دیکھنے کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر اپنے دل سے پوچھو کہ یہ حق اور سچ ہے کہ نہیں. اگر یہ حقیقت ہے تو اس کو پھر ایک چلانے والا بھی ہے. اس پورے نظام کو چلانے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اسی کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر ان قوموں کا ذکر کیا کہ جن قوموں نے پیغمبروں کی دعوت کو سنا اور جھٹلا دیا. فرمایا پھر دیکھو
جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا کیسے، ان پر عذاب کیسے آیا۔ بعض کو تو ہم نے طوفانوں کے ذریعے سے اڑا دیا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور کچھ بستیوں کو زمین سے اٹھایا اوپر لے گئے، اوپر جا کے ان کو الٹا کر کے پٹک دیا، اور یہ سب کچھ ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے اس نظام کو چلانے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اگر اس کی کوئی نہیں مانے گا تو اس کی پکڑ کیسی ہے، اور کوئی اس بھول میں نہ رہے۔ فرمایا ہم نے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں اس کے ساتھ ہیں، کندھوں پر بٹھا دیے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف اس کو وہ نوٹ کرتے اور لکھتے ہیں، جو لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس زمین پہ چل رہا ہے یہ زمین بھی گواہی دے گی، جن پاؤں کے ساتھ چلتا ہے یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ انسان کہاں تک بھاگے گا؟ ہر چیز یا اس کے خلاف ہوگی یا اس کے حق میں ہوگی۔ اگر نافرمان ہے تو ہر چیز اس کے خلاف بولے گی کہ اس نے نافرمانیاں کی، اگر اس کے حق میں بول رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرما بردار تھا، دیندار تھا، اتباع رسول کرنے والا تھا، ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، اور پھر ایک موقع پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ جو بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ کتاب قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو عمل کرے گا۔ اور ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ خود اندازہ کریں گے کہ میرے علم کے اندر کتنا اضافہ ہوا، مجھے روحانی کتنا فائدہ ملا، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر مجھے دلی کتنا سکون ملا، اور میرے کتنے سارے مسئلے حل ہو گئے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ کی یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کتاب کو ہم نے قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جو اس کو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا، یعنی اس کو صحیح راستہ ملے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، سچی بات کیا ہے، وہ یہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ تو سورۃ الحجرات کی بات ہو رہی تھی، اس کا جو دوسرا رکوع ہے، اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان بندوں کو بار بار مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ فرمایا کوئی کسی پر نہ ہنسے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے نام نہ بگاڑے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو جو چیزیں ضرورت کی تھی اللہ نے ساری بیان فرمائی۔ جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یار میرے اندر اتنی خامیاں اور کوتاہیاں تھیں، جبکہ میرا رب مجھے ان سب سے منع کر رہا ہے۔ جب قرآن مجید بذات خود ایک بندہ پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھے گا تو وہ آگے دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا کہ بھائی یہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان ہوئی، یہ کتاب یہ بیان کر رہی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا، تو بندہ اصلاح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، آپ کا دنیاوی بھی فائدہ اور آپ کا اخروی بھی فائدہ۔ ورنہ یہ کتاب اس سے پہلے دوسری شکل میں یعنی تورات کی شکل میں وہ بھی اللہ کا پیغام تھا۔ اہل کتاب جن کو ہم یہودی کہتے ہیں ان کو تورات دی گئی، اللہ کی کتاب انجیل
عیسائیوں کو دی گئی، وہ کتاب کو پڑھتے تھے، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر یہود و نصارہ فتنوں کا شکار ہو گئے۔ وہ فتنوں کا شکار کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جو کتابیں ان کو دی گئیں انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ کتاب اگر آج ہمارے اندر موجود ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ، اس پر صحیح ایمان کے ساتھ، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کتنے سارے فتنوں سے اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ برکت رکھی ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف کی جو 10 آیات پہلی والی ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو یاد کر لے، حفظ کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو فتنے تو بہت سارے ہیں، اور ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا، مگر اس میں کوئی تحدید اور تعیین نہیں کہ فتنے کون کون سے ہیں، مختلف فتنوں کا ذکر کیا۔ وہ فتنے کوئی سے بھی ہو سکتے، جیسے آپ نے ایک موقع پہ ذکر کیا، ایک ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگوں پر، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایک بندہ صبح کے وقت تو مومن ہوگا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ جب شام ہوگی تو شام کا بندہ کافر ہو چکا ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ صبح ایمان موجود تھا، شام ہوئی ہے، وقت گزرا ہے، ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا اور بندہ کافر بن گیا۔ اور فرمایا ایسا ہوگا، کوئی بندہ شام کے وقت اگر مومن ہے، راتوں رات کن فتنوں کے اندر مبتلا ہوا، جب صبح ہوئی تو ایمان سے خالی تھا، کافر بن چکا تھا۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندے کے پاس ایک ایک فٹ کا موبائل پکڑا ہوا ہے، دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتی ہے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کان کیا سنتے ہیں، دل کیا سوچتا ہے، ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سب فتنے ہیں، بے حیائی، بے غیرتی، دین سے دوری، جہالت، یہ سارے فتنے ہیں، مختلف قسم کے جال ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہیں اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور ان کی بچھائی ہوئی چالوں کے اندر جب پھنستے ہیں تو ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو وقت گزرنے کے ساتھ جب شام ڈھلے گی تو ایمان نکل چکا ہوگا، وہ کافر بن چکا ہوگا، یہ فتنوں کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کے اندر علم باقی نہیں رہے گا، علم ختم ہو جائے گا تو فتنے آئیں گے۔ کہا علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں کے اندر سے علم نکال لے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر سے علم نہیں نکالے گا، بلکہ معاشرے کے اندر موجود جو علماء ہوتے ہیں، جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو دین بتاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء فوت ہو جائیں گے تو جو عالم فوت ہوگا، جو علم تھا وہ اس کے سینے میں تھا، وہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا، علم اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر جہالت باقی رہے گی۔ علم کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا یفش الجہل، جہالت عام ہونا شروع ہوگی، جہالت ہوگی، بے دینی ہوگی، تاریکی ہوگا، اندھیرا ہوگا، گناہ ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ علم چلا گیا، اب جب علم چلا گیا، علم تو روشنی ہے، جب روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ جو اندھیرا ہے وہ فتنے لے کر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد بن لبید نے سوال کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو پھر علم کیسے چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہنے لگے بلکہ نقرئ ابناءنا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور آگے کہا کہ بلکہ وہم یقرؤون ابناءہم، ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کے آگے بچے ہوں گے وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، تو علم تو باقی رہے گا، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور میں تمہیں کیا کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کنت اراک من افقہ اہل المدینہ، زیاد میں سمجھتا تھا کہ مدینے کے اندر سب سے سمجھدار اور فقیہ تم ہی ہو، مگر تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم ایسا سوال کرو گے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا هذه التوراۃ والانجیل عند اليہود والنصارى، تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے، وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن فلم يعملوا بما فيهما، مگر وہ اپنی کتابوں پر عمل نہیں کرتے۔ کتابیں موجود ہیں، پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جب عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے اندر علم باقی نہیں رہتا۔ عمل ختم ہو گیا گویا کہ لوگوں کے اندر علم باقی نہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر علم باقی رہے، یہ روشنی باقی رہے، تو ہمیں اپنی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا ترجمے کے ساتھ، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حلال اور حرام اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہے۔ پھر طلاق کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، حلال و حرام کے مسائل ہوں، جائز اور ناجائز کے ہوں، یہ ساری باتیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کی، جن کو آج سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر مسلمان کا یہ دلی ارادہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ترجمے والا قرآن مجید تفسیر احسن البیان، سب سے بہترین ترجمے والا مختصر اور جامع تفسیر احسن البیان وہ خریدیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا کہ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ کتنا ہوگا یہ آپ رمضان کے بعد اندازہ لگائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔